جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام باران رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ یہ خصوصی پروگرام جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، جی یہ اگر اس میں جو اس کی اصل شکل برقرار ہے یا اس کی روح اگر برقرار ہے تو یہ ان برگزیدہ ہستیوں کی صبر اور ان کی جو تسلیم اور ان کی جو قربانیاں ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہم تک یہ اس شکل میں پہنچا ہے۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی جھول آ جاتا یا کہیں کوئی ڈگمگا جاتے تو شاید قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے وہ اس طرح سے وہ قائم ہی نہ رہ پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک احسان ہے ہم پر کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے، خاص طور پر حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی ان کی اپنی شخصیت دیکھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے انس دیکھیے اور ان سے محبت دیکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد آپ کا جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ گزرتا تھا۔ بے شک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ پاک ہستیاں اس طرح کی قربانیاں پیش نہ کرتی، اتنا عظیم کردار نہ وہ اجاگر کرتی تو آگے ہم تک اسلام تو نہ پہنچ سکتا۔ اس لیے میں تو کئی بار کربلا کا تذکرہ کرتے بھی کہتا ہوں، وہاں پر اگر مفاہمت کر لی جاتی تو پھر آج کے اہل علم ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ ہر چیز ان کے کو لیے جائز قرار دے جاتی، حجت بن جاتی۔ تو یہ ان ہستیوں کا ایک ایک لمحہ جو زندگی کا گزرا وہ استقامت پر تھا، وہ دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے اور دین اسلام کی اقدار و روایات کو انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے زندہ کر دکھایا، جس سے لوگوں کے لیے دین اسلام سمجھنا آسان ہو گیا۔ ایک ہوتی ہے تعلیمات، ایک ہوتا ہے کردار۔ تو تعلیمات اپنی جگہ پہ بڑی حیثیت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، لیکن جو آگے خلق خدا کو کردار سے فائدہ ملتا ہے یا فیض ملتا ہے، اس لیے اس میں ایک سادہ لوگ بھی عام فہم انداز کے اندر بھی چیزیں سمجھ سکتے ہیں کردار کو دیکھ کر۔ تو ان اعلیٰ جو ہستیاں گزری ہیں، ان کا کردار اور ان کی عظمت کردار جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنی، ہمارے لیے ایک راستہ اور مینارہ نور ثابت ہوئی۔ تب بھی تو نماز کے اندر جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، تو ادھر یہاں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جہاں یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو آگے ساتھ یہ وضاحت بھی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ملتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں یہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ قرآن مجید نے ہی چاروں گروہ جو ہے وہ پیش کر دیے، بیان کر دیے۔ تو اب اس پاکیزہ گروہ جو ہیں، ان کے کسی چشم و چراغ کی بھی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، ان کا کردار پڑھتے ہیں، وہ باکمال کردار اور پاکیزہ سیرت پڑھتے ہیں، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اتنے اعلیٰ منصب اور رتبے پہ ہوتے ہوئے بھی پھر اتنے مشقت اور اتنے محنت کے کام کرنا، یہ سوا اس کے لیے مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے آگے صرف امت کو اور لوگوں کو سبق دینے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ان کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے۔ ورنہ تو دیکھا جائے تو وہ اتنی پاک ہستیاں، وہ اپنے لیے جہاں ان کے نام نامی اس میں گرامی سے لوگ ان کے تصدق سے دعائیں کریں تو رب تعالیٰ مشکلیں ٹال دیتا ہے، حاجات پوری کر دیتا ہے، تو وہ اپنے لیے بھی رب کی بارگاہ میں عرض تو کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا کا پیکر بنی رہی اور پھر ہر طرح کی مشقتیں برداشت کر کے اور لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا۔ جس طرح کہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے مال غنیمت آیا اور اس کے اندر باندیاں بھی آئی، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا اے سیدہ فاطمہ زہرا، آپ بھی حضور علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں، آپ تو چکی بھی چلاتی ہیں، مشق میں پانی بھر کے لاتی ہیں، بچوں کا خیال اتنا خیال رکھتی ہیں، گھر کے امور خانہ جو ہے اب سر انجام دیتی ہیں، اور عبادت گزاری اس سے عبادت گزاری تو وہ الگ اپنی جگہ پہ بے مثل و بے مثال، اتنی مشقت اٹھاتی ہے، تو حضور سے عرض کریں تاکہ آپ کے لیے بھی کوئی باندی مل جائے، تاکہ آپ کے گھر کے کام کاج میں آپ کا سہارا اور آپ کی معاون ثابت ہو۔
تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا اپنے شور نامدار کے کہنے پہ حضور کے پاس چلی تو گئی، لیکن شرم و حیا میں وہ پھر کہہ کچھ نہ سکی۔ پھر جب بعد میں آقا حضور علیہ السلام نے آنے کی وجہ دریافت کی تو اس وقت بتایا گیا، تو آپ نے جو سبق دیا وہ آج بھی امت کے لیے سبق ہی ہے۔ اور وہ ہر نماز کے بعد ہم وہ تسبیح پڑھتے ہیں، آج بھی وہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے ہے۔ آپ نے فرمایا رات کو آپ دن بھر کام تو کرتی ہیں، مشقت اٹھاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، باقی امور گھر کے سارے سرانجام دیتی ہیں، آپ کو تھکاوٹ ضرور ہو جاتی ہے، رات سونے سے پہلے 3 بار جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اور یہ پڑھ لیا کریں گی تیری ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ تو آج بھی وہ تمام نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھی جاتی ہے، اس کی ایک برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ میں تو اس پروگرام کی وسادت سے بھی کہوں گا جو خواتین اسلام ہیں، دختران اسلام ہیں، ان کے لیے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا جو ایک کردار ہے وہ ایک نمونہ ہے۔ اس وجہ سے اس مثالی کردار کو پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے کہ وہ گھر کے کام کاج بھی کتنے کرتی ہے، اور پھر اللہ کے حضور عبادت اور سجدہ ریزی اور بندگی کتنی کرتی تھی، اور پھر آقا حضور جو امام الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، تاجدار کائنات ہیں، آپ کی شہزادی ہونے کے باوجود بھی دنیا کا مال و اسباب یا دنیا کے آرام اور آرائش کو نہیں پسند کیا، بلکہ ایک سادہ طرز زندگی کو پسند کرتے ہوئے سادہ زندگی بھی گزاری، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں گزاری۔ یہ ہر مسلمان خاتون کے لیے ان کا کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک نمونہ ہے، ایک مشعل راہ ہے کہ اتنی عظیم انسان جو سارے انسانوں سے بھی افضل و اعلیٰ، جو سارے نبیوں رسولوں کا بھی سردار ہے، اس کی شہزادی ہونے کے باوجود بھی انہیں یہ دنیا کا مال و اسباب حضور چاہتے تو حضور عطا کر دیتے، لیکن آپ نے انہیں بجائے اس کے کہ کوئی نوکرانی یا کوئی خادمہ باندی کے طور پہ پیش کرنے کے باوجود اگر کوئی خادمہ حضور عطا کرتے تو اس کا بھی شرف ہوتا، اس کا بھی اعزاز ہوتا کہ سیدہ پاک کے گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ بعد میں جو آئیں حضرت فضا، جی تو وہ ان کی جو پھر حیثیت تھی گھر میں وہ باندی کی نہیں رہی، ان کو تو بہن کی حیثیت سے رکھا ہے۔ لجپال خاندان ہے حضور کا خاندان، اور یعنی وہ ان کی نسبت سے وہ جناب فضا جو ہیں وہ بھی تاریخ اسلام کی معتبر اور محترم ترین ہستیوں میں ان کا شمار ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خادمہ بھی دی جاتی تو وہ اس کو بھی ایک سٹیٹس اور مرتبہ مقام نصیب ہو جاتا، خدمت کے شرف اور اعزاز سے وہ خود صاحب شرف قرار پاتی، لیکن آقا حضور علیہ السلام نے توجہ جو دلائی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، ان کی رضا کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب اللہ کی تسبیح کریں گی، سبحان اللہ پڑھیں گی، الحمدللہ پڑھیں گی، ایک شکر گزار خاتون بنیں گی، اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کی کبریائی کا اظہار کریں گی، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوگی۔ تو یہ آقا حضور نے اپنی شہزادی اور صاحبزادی کو یہ تربیت فرمائی ہے، جس سے آج کے والدین کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین اور باقی جو با کردار خواتین گزری ہیں اسلام کی، ان کی جو بیٹی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یعنی وہ یہ تربیت کا کمال تھا، اور اس کا کمال تھا کہ بیٹے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو خیر اپنی مثال آپ ہیں، لیکن جو ان کی بیٹی نے جس جرت اور بہادری اور ہمت کے ساتھ کربلا کے بعد اور کربلا کے بعد جو ہے وہ دمشق میں جا کے اور دربار میں جس طرح سے انہوں نے جس جرت مندانہ انداز میں خطابت کی، وہ بھی تاریخ میں بڑے پورے خاندان کو پھر سنبھالنا، پھر آگے وہ ایک موقف دینا اور جرت ہمت کے ساتھ حوصلہ اور صبر کی تصویر بنے رہنا، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا مشکل مقام تھا۔ اتنی عظیم مصیبت کے بعد وہ پورے اس قافلے کو سنبھال کے اور ان کو لے جا کے جس طریقے سے پھر انہوں نے ان سب کا خیال رکھا اور پورا کیا، تو وہ بھی ایک ایسا کمال اور بے مثال بہت زیادہ واقعہ ہے کہ اس طرح کی ساری جو مقدس خواتین ہیں اسلام کی، یہ سنہری ان کا کردار ہے، ان کی عظمت ہے، تو یہ ان کے کردار کو پڑھا جائے تو گویا کہ پڑھنے والوں کو بھی برکت ملتی ہے اور اپنا کردار بہتر بنانے کا فائدہ ملتا ہے کہ کس انداز میں وہ بھی تو انسان تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا بڑا کام لیا اور کتنے بڑے مارکوں میں اور کتنے مشکل ترین حالات کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہی. اسلام پر قائم رہنا، پاؤں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی لغزش نہ آنا اور اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کا پابند بنائے رکھنا اتنے مشکل ترین حالات میں. یہ گویا کہ آج کے زمانے میں بھی ہر مسلمان کے لیے اور خصوصی طور پہ ان عظیم خواتین کا، خواتین اسلام کا جو کردار ہے، مسلمان جو خواتین ہیں، دختران اسلام ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے کہ وہ کتنے مشکل حالات کے اندر بھی انہوں نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے. بلکہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا اپنا جو کہ کردار غزوہ احد کے اندر ملتا ہے، وہ بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور مباہلہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جملہ جو تیمارداری تھی اس کی بھی خدمت آپ ہی سر انجام دیتی رہی. بے شک بے شک. بہت سارے واقعات، بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کی نمائندگی کے حوالے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، جیسے مباہلہ کے وقت جب آپ لے کر گئے تو امام حسن اور حسین حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کو لے کر گئے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ آیت مباہلہ کے مصداق میں بھی آتی ہیں، آیت تطہیر میں بھی آتی ہیں، اور پھر آیت مودت بھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو یہ پاک ہستیاں اس عقیدت اور اس عظمت و شان کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا کہ فاطمہ یا بضعۃ منی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو آقا حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کا ٹکڑا قرار دینا، اس کے تحت اہل علم نے لکھا نا یہ عظمت اور شان. جب حضور کا جسم مبارک جو ہے وہ لوح کرسی اور کعبہ اور عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ، تو سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا فمن اغضبها اغضبنی. جس نے ان کو ناراض کیا، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ، ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، حضور نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام نے اتنا قرب بیان کیا اور اتنی عظمت ان کی بیان فرما دی کہ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے کے کہا کہ ان کو خوش رکھنا ہے، ان کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس سے ان کے تقدس اور ان کے احترام کے خلاف ہو. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں نکلتے تھے جانے کے لیے تو آپ سیدہ فاطمہ کے گھر سے ہو کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو تب بھی. اور پھر ان کے بارے میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی مشہور فرمان ہے جو آپ شروع میں اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے کہ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ اپنی چال ڈھال میں، رفتار اور گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رفتار مبارک، گفتار مبارک ہے، چال ڈھال ہے، انداز، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، نشست و برخاست، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ پاک کو عطا کیا کہ حضور علیہ السلام اور پھر ان کی جو اخلاق و عادات تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور اخلاق و عادات سے مشابہت رکھتے تھے، اسی کا آئینہ تھے. ڈاکٹر صاحب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں وہ بات کم ہے. ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم کما حق ہو ان کمالات کا احاطہ کر سکیں. ناظرین محترم، میں علامہ اقبال کی اس معروف قصیدہ جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اس کے آخری دو اشعار پر میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. یہ خراج عقیدت شاعر مشرق علامہ اقبال کا ہے کہ اگر شریعت میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی اور مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا اور اس نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں آپ کی تربت کے گرد میں چکر لگاتا اور اس کی خاک پہ سجدے کرتا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل جاذب کو اس خصوصی پروگرام باران رحمت سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.